السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 12 تجزیہ کاری سینس آف انالائسس۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے کی تلاش میں ہم اپنے ہر مسئلے کو ایک موضوع یا آبجیکٹ کے طور پر لیتے ہوئے اپنے ذہن میں موجود ماضی کے تمام ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتے ہیں جس پر یقینی طور پر ہمارے مستقبل کا تمام تر انحصار ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم درست فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے تمام تر فیصلے اپنی فطرت اور پسند ناپسند کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ انسان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے زندگی آئیڈیل صورتحال آئیڈیل سچویشنز میں نہیں بلکہ ہمیشہ دی گئی صورتحال گیون سچویشنز میں گزارنی پڑتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ عظیم اکثریت ساری زندگی دی گئی صورتحال کو پسندیدہ یا آئیڈیل صورتحال میں تبدیل کرنے کی صحیح لا حاصل میں صرف کر دیتی ہے۔ یہ سب کم علمی کا شاخسانہ ہے اور اس کی بھیانک قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ نفس کی فطرت ہے کہ یہ اپنا تجزیہ کرنے میں خود کو ماہر سمجھتا ہے، خود کو انالیٹیکل ایکسپرٹ جانتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تجزیہ انالیسس چونکہ کم تربیت یافتہ نفس کے نزدیک صرف سوچنے سے ہی ممکن ہے، اس لیے ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوچ اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے۔ ایک حصہ مسئلہ بن جاتا ہے اور دوسرا تجزیہ کار ہو جاتا ہے۔ خود کو سوچئے، غور کیجئے، اگر دو انسانوں کے درمیان کوئی متنازع پیدا ہو جائے تو کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو خود فریق ہے تجزیہ کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ غیر جانبداری سے ہی درست فیصلہ ہو سکتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ نفس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کبھی بھی غیر جانبدارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہمدرد سوچ کے ساتھ کوئی خود سے انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ درست تجزیہ کرنے پر ہی اچھے فیصلے کا تمام تر دار و مدار ہوتا ہے اور درست غیر جانبدار تجزیہ کم علم عقل یعنی محدود سوچ اور خیالات سے ہرگز ممکن نہیں۔ اس کے لیے بصیرت درکار ہے، بے پناہ تیز بصیرت۔ اگر آپ اپنی سوچ پر اعتبار کیے بغیر سامنے موجود حل طلب صورتحال پر گہری نظر ڈالیں، ایک ایسی نظر جس میں آپ کی ذات اور آپ کے کردار کی کوئی جھلک نہ ہو، کوئی میں نہ ہو، صرف معاملہ ہو اور معاملے کا مشاہدہ ہو، تو آپ کو اس معاملے کا، اس صورتحال کا وہ چہرہ، وہ خد و خال دکھائی دیں گے جو آپ کی سوچ، آپ کے وہم و گمان کی رسائی میں کبھی نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آگے چل کر مشاہدہ حق کے باب میں مفصل گفتگو ہوگی۔ سردست اتنا سمجھ لینا ہی بہت کافی ہوگا کہ سوچ اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتی۔ Thought cannot analyze itself۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کرکے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔